الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے اپنا کلام نازل کیا جو انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ سامعین محترم، آج 12ویں پارے کا خلاصہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میں اور آپ اللہ کے اس پیغام پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ 12ویں پارے کی ابتدا ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ زمین پہ چلنے والے ہر چوپائے، ہر رینگنے والے کیڑے، ہر جاندار کا رزق وہ اللہ جل شانہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اللہ اس کا عارضی ٹھکانہ بھی جانتا ہے، مستقل ٹھکانہ بھی جانتا ہے۔ تو رزق جو ہے، جس کے پیچھے آج ہم پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ ہم کسی طریقے سے رزق حاصل کر لیں، اللہ فرماتے ہیں رزق جو ہے وہ مجھ اللہ کے ذمے ہے۔ تو رزق جو ہے اس حوالے سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لیکن انسان کا یقین ہمیشہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس سے آگے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ جانے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ جل شانہ ایک لمحے میں بھی فرما سکتے ہیں، لیکن اتنے دنوں میں کرنے کا جو اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا اور یوں تخلیق فرمائی، اس میں انسان کو یہ پیغام دیا گیا کہ کوئی بھی کام ہے وہ تدریجاً کیا جائے، آہستہ آہستہ کیا جائے، عجلت سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس تخلیق کا مقصد کیا ہے، فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جل شانہ جان سکے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین اسوہ حسنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا عمل کرے، اور فرمایا سب سے بہترین عمل کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہوئی ہے۔ اس سے آگے قرآن سے متعلق فرمایا کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پچھلے پارے میں فرمایا تھا کہ لے آؤ کوئی اس جیسی صورت، اور اس پارے میں فرمایا کہ 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ۔ اور ایک اور جگہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھا جاتا ہے، تو تم اپنی طرف سے لے آؤ قرآن، تم بھی گڑھ کر لے آؤ، تم بھی لکھ کر لے آؤ۔ تو یہ قرآن کریم نے بارہا چیلنج دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور یہ 7 انبیاء کرام کا تسلسل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، توحید کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے دور رہنے کی تلقین کی، دور رہنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے۔ جب اس قوم نے نہیں مانا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو وہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بارش ہوتی کوئی نہیں، قحط سالی ہے، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، اور آپ جہاں پہ کشتیاں بنا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، سیلاب آئے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، پھر اللہ کے حکم سے نر اور مادہ جوڑے جو ہے انہوں نے اس کشتی میں رکھے، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، پھر پانی ابل پڑا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، اور سارے کے سارے علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا وہ بھی اس پانی میں موجود تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کشتی میں آ جاؤ، اس نے کہا میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، لیکن اچانک ایک موج آئی اور وہ بھی ڈوب گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں تمہاری اہل کی حفاظت کروں گا اور وہ بچ جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، یہ تو اللہ کا نافرمان تھا،
اور آپ کے اہل میں سے وہی ہوں گے جو آپ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، اصلاح اعمال کی طرف دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات کو نہ مانا اور اللہ جل شانہ نے پھر ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، حضرت ہود علیہ السلام ان کے ماننے والے، ان کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ انبیاء اور ان کے ماننے والے تھے اللہ جل شانہ ان کو بچاتے تھے، اور جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے والے تھے اللہ جل شانہ ان کو عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم سمود کی طرف ان کو بھیجا گیا، انہوں نے توحید کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس قوم نے پھر بھی اللہ کا انکار کیا، نافرمانی کی، تو پھر انہوں نے ایک معجزے کا مطالبہ کیا، اللہ کے حکم سے وہ ایک اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی اور ان کی قوم میں آ گئی۔ اب نوح علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ جہاں بھی جائے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا، لیکن انہوں نے پھر ظلم کیا، اس اونٹنی کو زخمی کیا، اسے مارا، تو اللہ کی طرف سے پھر ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی اور بتایا کہ اب ہم حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بے حیائی سے بچنے کا کہا، اس بے حیائی سے دور رہنے کا حکم دیا، لیکن ان کی قوم نہ مانی۔ بلاخر وہی فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اللہ جل شانہ نے ان کی بستی کو اوپر نیچے کر دیا، اتنا سخت ترین ان کو عذاب دیا گیا، اور ان کو زمین کے اندر جو ہے وہ دوبارہ گرایا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اللہ جل شانہ نے ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ اہل مدین کی طرف آئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی بات مانو اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ بہرکیف انہوں نے بھی پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ جل شانہ نے پھر ان کی قوم کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف دعوت کا پیغام لے کر پہنچے، فرعون اور ملأ فرعون، اس کے جو بادشاہ تھے، اس کے جو وزیر تھے، ان تمام کو توحید کا پیغام سنایا، ان سرداروں کو، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے اس پیغام کا انکار کیا، بہرکیف پھر ان کو بھی عذاب دیا گیا۔ 7 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، ان 7 قوموں نے اللہ کے انبیاء کی نافرمانی کی، ان کو تکالیف پہنچائی، اللہ جل شانہ نے ان قوموں کے اوپر عذاب مسلط کیے۔ قوم عاد، قوم سمود، بہترین قسم کے معاشی استحکام تھا ان کو۔ اصحاب مدین، حضرت شعیب علیہ السلام جن کی طرف گئے، وہ بھی مالدار قسم کے لوگ تھے، لیکن جب پیغمبر کی بات نہ مانی تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی میں تھی، وہ بے حیائی کرتی تھی جو پہلے کسی نے نہیں کی تھی، مردوں کے ساتھ جو ہے بے حیائی کا معاملہ کرتے تھے، اللہ جل شانہ نے ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ 7 انبیاء کرام کی قومیں، ان کی غلطیاں یہ آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اور وہ برائیاں، وہ گناہ، وہ برے کام جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب آئے صاحب کا قوموں کے اوپر، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو انبیاء کرام کے قصے اور ان کی قوموں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے لیے، اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے یہ ایک قسم کا سبق ہوں۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان قصوں میں، ان واقعات میں جو مومنین ہوتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہوتی ہے، ان کے لیے واعظ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان تمام قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف اس نام اس لیے ہے کہ اس پوری سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو
آل یعقوب تھے، جو بنو اسرائیل تھے، یہ شام سے کیسے جو ہے وہ مصر کی طرف آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ یوسف نازل آئی۔ ان کا تو مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی کے علم میں نہیں ہوگا، لیکن سورہ یوسف میں یہ ساری ترتیب جو ہے وہ بیان کی گئی کہ کیسے شام سے آل یعقوب بنو اسرائیل جو ہیں وہ مصر کی طرف منتقل ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو گھر سے نکالا، کنویں میں پھینکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے رشتہ دار تھے، انہوں نے ہی اللہ کے نبی کو ہجرت کے اوپر مجبور کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے اپنے تھے، یوسف علیہ السلام کو بھی تکلیف دینے والے اپنے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب ہجرت کر کے مصر میں گئے تو عزیز مصر بن گئے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لے کے ہجرت کر کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں ریاست قائم کی، اپنی سلطنت قائم فرمائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ آج تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ انتقام نہیں لیا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی کا اعلان کیا گیا۔ تو یہ زندگی میں بھی کافی مماثلت، حالات میں بھی کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ ہے جس میں بہت سی عبرتیں، بہت سے اسباق، بہت سے راز پوشیدہ چھپے ہوئے ہیں۔ سورہ یوسف کو پڑھنا چاہیے اور اس میں تدبر تفکر بھی کرنا چاہیے، اس سے انسان کی بہت اصلاح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، اور ان کے والد صاحب کی یہ تربیت یا ان کا یہ اندازہ کہ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب اب کسی اور سے ذکر نہ کرنا۔ پھر کیا ہوا، ان کے جو بھائی تھے ان کے حسد کا ذکر ہے کہ انہوں نے حسد کیا۔ انہوں نے کیا کہا، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے ہمارے والد زیادہ محبت کرتے، ہم سے محبت نہیں کرتے۔ وہ حسد کا شکار تھے۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا، کہتے تو یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، لیکن پھر مشاورت میں یہ طے ہوا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، وہاں سے قافلے والے ان کو لے کر گئے، عزیز مصر پہنچے، اور وہاں عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور وہ ان کے گھر میں رہنا شروع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہیں پہ پلے بڑے۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ایک تو اللہ جل شان انہیں جمال عطا فرمایا تھا، خوبصورتی عطا فرمائی تھی، پھر اللہ نے حکمت اور بلاغت بھی عطا فرمائی، اور اللہ جل شان نے ان کو یہ علم بھی عطا فرمایا تھا۔ تو یہ ساری خصوصیات جمع ہو گئی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ جو ہے اس کا دل جو ہے اس کے اندر شیطان آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو بالغ بچے، اگرچہ ہماری عورتیں بڑی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جو بالغ بچے ہمارے گھروں میں، اگر پہلی بات تو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، لیکن کہیں پڑھائی کے لیے کہیں بھی اگر کوئی صورت بنتی ہے تو پردے کا گھر میں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں جو انسان اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا، باہر کیف اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر رہتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو زلیخا نے پھر اپنی چال چلی اور اس نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا، سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اب گناہ کروں گی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر جب اس گناہ سے اپنی جان چھڑائی تو اللہ جل شانہ کی مدد و نصرت آئی، اور وہ برہان، وہ اللہ کی مدد، وہ اللہ کی نصرت آئی کہ وہ بند دروازے، بند تالے کھلنا شروع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پیچھے سے پکڑا، یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی۔ تو باہر کیف پھر جب باہر گئے تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا، سردار کھڑے تھے، دربار کے سارے لوگ کھڑے تھے، عزیز مصر کی بھی سبکی ہوئی۔ تو جب وہ بات ہی چلی، معاملہ چلا آگے، تو پھر اللہ جل شانہ نے گواہی کا انتظام فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ لیکن اب پورے اس محل میں یہ بات پھیل چکی تھی، جتنی بھی باندیاں تھیں، خادمائیں تھیں، سب نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ عزیز مصر ایک غلام اور ایک خریدے ہوئے نوجوان جو ہے اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ تو پھر عزیز مصر کی بیوی نے ان تمام عورتوں کو بٹھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اتنی حیران ہوئیں کہ وہ سیب کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اور وہ کہنے لگے یہ تو کوئی انسان ہے، یہ تو کوئی بشر ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر آزمائش آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اور قرآن نے اس کی جو منظر کشی کی
یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ یہ جو عورتیں مجھے بے حیائی، برائی اور بدکاری کی طرف بلاتی ہیں، رب السجن احب الی، اللہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے، یعنی کہ ایک طرف گناہ ہے، عیاشی ہے، گناہ کی لذت ہے، اور ایک طرف جیل کی تکلیفیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے جیل کی تکلیفیں محبوب ہیں اس سے کہ میں کسی گناہ کی لذت کو حاصل کروں۔ آج ہمارا بھی یہی مزاج ہونا چاہیے کہ گناہ کی لذتوں سے زیادہ گناہ چھوڑنے کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور یہی اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغمبرانہ مزاج جو ہے اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا۔ بارکہ اب یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو وہاں دو نوجوان تھے، ان دونوں نوجوانوں کو خواب آئے، انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے آگے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے ان سے کہا کہ میں تمہیں توحید کی دعوت دوں گا، ان کو توحید کی دعوت دی اور پھر ان کو خواب کی تعبیر بتلائی۔ جو شراب نچوڑ رہا تھا اسے فرمایا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کی شراب نچوڑو گے، اور جس کے سر پہ روٹیاں تھیں اور وہ پرندے اچک رہے تھے اسے تعبیر بتائی کہ تمہیں سولی لٹکا دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ تعبیر تعمیل تک پہنچی اور اسے سولی لٹکا دیا گیا، اور پہلے والے کو بادشاہ کی شراب نچوڑنے کا ذمہ داری ڈیوٹی جو ہے وہ ملی۔ اب کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ساتھ دبلی پتلی گائے ہیں، ساتھ موٹی تازی گائے ہیں، ساتھ خشک بالیاں ہیں، ساتھ جو ہے وہ سرسبز بالیاں ہیں، اور یہ جو خشک موٹی تازی گائیں یہ دبلی پتلی گائے کو جو ہے وہ کھا رہی ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے سب اپنے وزیروں کو، مشیروں کو جمع کیا اور اس خواب کو بیان کیا، مجھے تعبیر بتاؤ بھائی۔ تو اس وقت اس شراب نچوڑنے والے خادم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک آدمی ہے جو یہ خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہے۔ پھر وہ جب جیل میں گیا اس نے بات کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا فلما جاءہ الرسول، جب وہ قاصد وہ پیغام رساں آیا، قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، تو اس سے کہا یوسف علیہ السلام نے پہلے واپس جاؤ بادشاہ سے بات کرو کہ وہ جو عورتوں والا قصہ تھا تمہارے دربار میں اس قصے کی کیا تحقیق ہے۔ یوسف علیہ السلام نے آزادی کے اوپر اپنی بے گناہی کو ترجیح دی کہ پہلے میری بے گناہی ثابت ہوگی اس کے بعد میں جیل سے باہر جاؤں گا۔ چنانچہ جب بادشاہ نے تحقیق کی تو یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی، پھر یوسف علیہ السلام باہر آئے اور اس خواب کی تعبیر بتائی کہ یہ خشک سالی بھی ہوگی، قحط سالی بھی ہوگی، تو ہم نے ایسی مینجمنٹ کرنی ہے کہ خوشحالی سے ہم فائدہ اٹھائیں، سٹوریج رکھیں، اور پھر جو قحط سالی کے سال ہوں گے ان میں ہم اس سٹوریج کو استعمال کر سکیں اور عوام جو ہے نقصان سے اور پریشانی اور دکھ سے بچ سکے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔